غزہ کی پٹی فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ جو اسرائیل اور مصر کے سرحد سے متصل ہے، ایک بار پھر تشدد کے لپیٹ میں ہے۔ اکتوبر ڈیزیٹی سے اسرائیل اور حماس فلسطینی گروہ جو غزہ کو کنٹرول کرتا ہے ایک مہلک تنازع میں ہے۔ حالیہ کشیدگی حماس کے غزہ کے قریب اسرائیلی شہروں پر حملے سے شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنایا گیا۔ جواب میں اسرائیل نے غزہ میں ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا، جس میں حماس کے بنیادی ڈھانچے اور اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ دنوں میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ اسرائیل غزہ میں فضائی حملے اور زمینی کارروائیاں کر رہا ہے۔ حماس بدلے میں اسرائیل پر راکٹ داغ رہا ہے، حالانکہ زیادہ حد تک اسرائیل کے آئرن ڈوم دفاعی نظام کے ذریعے روک لیے جاتے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے کئی کوششوں کے باوجود لڑائی جاری ہے، جس میں لاکھوں عام شہری دداور خوف کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ غزہ کی صورتحال اکثریت باہی سے کم نہیں ہے۔ اسرائیلی نہ کے بندی اور بار بار ہونے والے تنازعات نے اس علاقے کے بنیادی ڈھانچے اور معیشت کو مفلوج کر دیا ہے۔ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، ضروری سامان کی کمی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ثانی بحران گاہ ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی برادری بڑھتے ہوئے تشدد غزہ میں تباہ کنان ثانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ کئی مالک اور بین الاقوامی تنظیم میں فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اس دہائیوں پر انہیں تنازع کا کوئی مستقل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیل کا بنیادی مقصد، جسا خاص کے رہنماؤں نے بار بار کہا ہے، غزہ میں حماس کے زیر حراست تمام اسرائیلی قیدیوں کی واپسی ہے۔ وہ کسی بھی جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ان قیدیوں کی غیر مشروط رہائی پر اصرار کرتے ہیں۔ مزید برآں اسرائیل حماس کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، بشمول اس کی سرنگوں کے نیٹ ورک اور راکٹوں کے ذخیرے کو۔ اعلانی مقاصد سے ہٹ کر اسرائیل کے اقدامات اسی مقاصد کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ غزہ کی سرحد کے ساتھ گھروں اور بنیادی ڈھانچے کی جاری مسماریہ اسرائیلی کنٹرول کے تحتائی کوسی ابر پر قائم کرنے کی کوشش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ حکمت عمل یا اسرائیل کے غزہ پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھنے کے طویل مدتی ہدف کے مطابق ہے، جس سے یہ علاقہ مؤثر طریقے سے محاصرے میں رہتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے اقدامات محض سیکیورٹی خدشات سے بڑھتے ہیں اور حماس کی اقتدار پر گرفت کو کمزور کرنے کے وسیع تر مقصد کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی حملے کے شدت کا مقصد حماس کی حکومت کرنے اور غزہ میں فلسطینی آبادی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کرنا ہے۔ یہ بدلے میں فلسطینیوں میں عدم اطمینان کو ہوا دے سکتا ہے، بالآخر حماس کی حمایت کی بنیاد کو کمزور کر سکتا ہے۔ مزید برآں مغربی کنارے میں اسرائیل یلکی آباد کاریوں کی مسلسل تو سیاور دوریاستی حل کے لیے بامانی مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار اس کے طویل مدتی عزائم کے بارے میں خدشات کو جنم دیتا ہے۔ یہ اقدامات فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی کنٹرول کو مستحکم کرنے کی حکمت عملی کی تجویز کرتے ہیں، جس سے اسرائیل کے ساتھ یہ قابل عمل فلسطینی ریاست کے امکان کو مؤثر طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس تنازع کا انسانی نقصان بہت زیادہ ہے۔ ہزاروں فلسطینی، جن میں سے بہت سے عام شہری ہیں، مسلسل بمباری میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ گھر، ہسپتال اور اہم بنیادی ڈھانچہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ غزہ کا صحت کا نظام، جو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر ہے، زخمیوں کی آمد سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے تشدد کی مذمت کی ہے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کاررلی فار ورکس ایجنسی یا UNRWA محصور آبادی کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے انتھی کام کر رہا ہے، تاہم ان کی کوششوں میں جارلائی اور غزہ میں سامانہ اور اہلکاروں کے نقل و حرکت پر اسرائیل کی پابندیوں کی وجہ سے رکاوٹ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے دونوں فریقوں پر جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وہ بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزیوں کے طور پر اسرائیل کے طاقت کے غیر متناسب استعمال اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حماس کو بھی اسرائیل میں اندھا دھند راکٹ فائر کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے اسرائیلی شہریوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ عالمی برادری اپنے رد عمل میں
मुनकसम है। जहां कुछ ममालिक ने इसराइल और हमास पर असल है की पाबंदी का मुतालबा किया है, वहीं दूसरे, जिनमें अमरीका भी शामिल है, इसराइल को फौजियावर मालिया मदद फराहम कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत या ICC फिलहाल दोनों फरीकों के जरिए किए गए जंगी जराइम के इल्जामात की तहकीकात कर रही है, लेकिन नास की कोशिशों को इसराइल की मुज़ाहिमत का सामना है। जैसे जैसे लड़ाई जारी है, जल्द हल की आमेदें मुधम होती जा रही हैं। मस्र, जिसने पिछले तनाज़ात में सालिसी का किरदार अदा किया है, जंगबंदी के लिए कोशिशों में सरगर्म अमल। ताहम फरीकीन के दरमियान गहरा अदमा अतमाद और ज़ीर बहस मसाइल की पेचीदगियां किसी मुस्तक़िल माहदे को हासिल करना मुश्किल बना देती हैं। तनाज़े के बुनियादी वजूहात इसराइली कब्जा, फ़लस्तीनी महाजरीन का बहरान और बैतुल मक़दस की हैसियत हल तलब हैं। अनबुनियादी मसाइल को हल किए कोई भेजिंग बंदी आर्जी होने का इम्कान है, जो तशद्दुद से सिर्फ एक मुख्तसर महलत फराहम करती है। आलमी बरादरीत शिद्दत के चक्कर को तोड़ने में अहम किरदार अदा करती है। बामनी मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए दोनों फरीकों पर सफारती दबाव में इजाफा जरूरी है। मजीद बरां इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों का एहतसाब यकीनी बनाना और बैनुल अक़वामी कानून को बरकरार रखना एकम निस्फान हवर मुस्तकिल अमन के हसूल के लिए इंतहाई अहम है। मौजूदा कशीदगियां इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े के जामआव और मुनसफाना हल की फौरी जरूरत की एक वाज़हियात दहानी है। मुतबादिल मौजूदा सूरत हाल का तसलसल है, तशद्दुद और मसाइब का एक ऐसा चक्कर जिसका कोई खात्मा नजर नहीं आता।